آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک ویڈیو کا متن ہے، عنوان ہے مسلمان گھر کا معمار۔ لیکن یہ صرف گھر بنانے کی بات نہیں کرتا، یہ ایک طرح سے ایک بلو پرنٹ ہے، ایک گھر کو صرف اینٹوں اور گارے کا ڈھانچہ نہیں بلکہ ایک نظریاتی قلعہ بنانے کا بلو پرنٹ ہے۔ آج ہم اسی نقشے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی بنیادیں کیسے رکھی جاتی ہیں اور یہ قلعہ کس دشمن سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور یہ قلعے کی تشبیہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ فوراً واضح کر دیتی ہے کہ اس مواد کا جو نقطہ نظر ہے وہ دفاعی ہے۔ یہ معاشرے کو باہر سے بدلنے کے بجائے گھر کے اندر سے مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر ہر گھر ایک مضبوط قلعہ بن جائے تو پورا معاشرہ خود بخود محفوظ ہو جائے گا۔ یعنی ایک باٹم اپ سوچ ہے۔ جی بالکل، جو انفرادی ذمہ داری سے شروع ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو آئیے پھر اس قلعے کی بنیادوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ مواد اپنی پوری دلیل دو بہت مضبوط مذہبی حوالوں پر کھڑی کرتا ہے۔ پہلا حوالہ قرآن کی سورۃ التحریم کی آیت ہے، جی، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ بہت سیدھی اور واضح ہدایت ہے۔ یہاں لفظ بچاؤ بہت اہم ہے۔ یہ ایک فعال عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ بچو بلکہ بچاؤ۔ یعنی یہ ذمہ داری صرف اپنی ذات تک نہیں ہے۔ جی، یہ پورے خاندان تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ایک طرح سے گھر کے سربراہ کو خاندان کا روحانی محافظ یا گارڈین بنا دیتا ہے۔ اس ایک آیت سے ذاتی نجات کا تصور خاندانی نجات کے تصور سے جڑ جاتا ہے۔ اور پھر اسی ذمہ داری کو مزید گہرا کرنے کے لیے دوسرا حوالہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا ہے نا؟ جی، صحیح بخاری سے۔ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ تو ذمہ داری کو ہر ایک فرد تک لے جاتا ہے۔ جی، اور جب آپ ان دونوں حوالوں کو ملا کر دیکھتے ہیں تو ایک بہت طاقتور پیغام بنتا ہے۔ دیکھیں، پہلا حوالہ کیا کرنا ہے بتاتا ہے، یعنی گھر والوں کو بچانا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا حوالہ کیوں کرنا ہے کی وجہ بتاتا ہے، کیونکہ تم جواب دہ ہو۔ تو یہ دونوں مل کر ایک ایسا فریم ورک بناتے ہیں جہاں گھر کی تربیت صرف ایک اچھی سماجی عادت نہیں رہتی بلکہ ایک دینی فریضہ بن جاتی ہے۔ بالکل، ایک دینی فریضہ۔ اسی لیے اس مواد میں آگے جو بھی مشورے دیے گئے ہیں وہ محض تجویز نہیں لگتی، وہ ایک سنجیدہ ذمہ داری کا حصہ لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو بنیاد رکھ دی گئی ہے، اب آتے ہیں اس قلعے کی دیواروں پر۔ مواد میں گھر میں اسلامی ماحول بنانے کے لیے 5 عملی اقدامات کا ایک خاکہ دیا گیا ہے۔ یس۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں بلکہ ایک ایکشن پلان ہے۔ پہلا قدم ہے گھر میں نماز کا نظام قائم کرنا۔ اور یہ پہلا قدم اس لیے ہے کیونکہ نماز ایک اجتماعی عمل ہے جو خاندان کو دن میں 5 بار ایک مشترکہ مقصد کے لیے اکٹھا کرتا ہے۔ جب گھر کے لوگ ایک ساتھ یا کم از کم ایک ہی وقت میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ صرف ایک انفرادی عبادت نہیں رہتی۔ یہ ایک خاندانی قدر بن جاتی ہے، ایک مشترکہ تجربہ۔ جی بالکل، یہ گھر کے روزمرہ کے شور اور افراتفری میں روحانی سکون کے لمحات پیدا کرتا ہے۔ آپ کہہ لیں کہ یہ اس قلعے کی روزانہ کی بنیاد پر مرمت اور مضبوطی کا عمل ہے۔ نماز کے بعد دوسرا نقطہ ہے قرآن فہمی کا ماحول بنانا، اور یہاں صرف تلاوت پر نہیں بلکہ فہم یعنی سمجھنے پر زور دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ روزانہ ترجمے کے ساتھ کچھ آیتیں پڑھی جائیں اور ان پر بات چیت ہو۔ جی، لیکن کیا یہ صرف پڑھنے سے آگے بڑھ کر واقعی سوچنے کی عادت ڈالتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، اس نقطے کا اصل مقصد قرآن کے ساتھ تعلق کو رسمی سے فکری بنانا ہے۔ جب خاندان مل کر ترجمہ پڑھتا ہے اور اس پر بات کرتا ہے تو سوالات جنم لیتے ہیں۔ اس آیت کا آج کے دور میں کیا مطلب ہے؟ ہم اسے اپنی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ اچھا، تو یہ گھر میں ایک کلچر آف انکوائری یعنی سوال کرنے کی فضا بناتا ہے؟ بالکل، غور و فکر کرنے کی فضا۔ یہ محض معلومات کا تبادلہ نہیں بلکہ علم کو زندگی سے جوڑنے کی کوشش ہے۔ وعدہ پورا کرنا، بڑوں کا احترام۔ لیکن یہ باتیں تو ہر اچھی تربیت کا حصہ ہوتی ہیں، اس میں خاص کیا ہے؟ خاص بات اس کے طریقہ کار میں ہے۔ ذریعہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں نصیحت سے نہیں، عملی تربیت سے سکھائی جائیں۔ یعنی والدین خود مثال بنیں۔ جی بالکل، اخلاقیات سکھانے کا سب سے مؤثر طریقہ رول ماڈلنگ ہی ہے۔ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔
जब एक बच्चा अपने वालिद को फोन पर सच बोलते हुए देखता है, चाहे उसमें थोड़ा नुकसान ही क्यों ना हो, तो वो सच की ताकत सीखता है। जब वो अपनी माँ को किसी से किया हुआ वादा पूरा करते देखता है, तो वो वादे की अहमियत सीखता है। तो ये किरदार साजी की दीवार लेक्चर से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे आमाल से तामीर होती है। लेकिन यहाँ एक अमली मसला है। वालिदैन भी तो इंसान हैं। अगर वो खुद कोई गलती कर बैठे, क्या उससे ये पूरा मॉडल कमजोर नहीं पड़ जाता? ये एक बेहतरीन नुक्ता है। देखिए, ये मवाद एक मिसाली तस्वीर पेश करता है, लेकिन हकीकत तो पेचीदा है। मेरे ख्याल में इस मॉडल की असल ताकत गलती ना करने में नहीं, बल्कि गलती तस्लीम करने में हो सकती है। अगर कोई वालिद गलती करने के बाद अपने बच्चे के सामने उसे तस्लीम करता है और माफी मांगता है, तो वो उसे सच्चाई और दयानतदारी से भी बड़ा सबक सिखा रहा है। आजिज़ी और खुद एहतिसाबी का। जी बिल्कुल। तो ये मॉडल टूटता नहीं, बल्कि और ज्यादा हकीकी और काबिले अमल बन जाता है। ये बहुत दिलचस्प है। पहले 3 नुकात तो किरदार और इबादत के बारे में थे, जो सदियों से चले आ रहे हैं। लेकिन चौथा नुक्ता सीधा आज के दौर के सबसे बड़े चैलेंज, यानी हमारे फोन और स्क्रीन से टकराता है। डिजिटल निगरानी और रहनुमाई। और ये इस पूरे प्लान का शायद सबसे मुश्किल और सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि यहाँ आपका मुकाबला सिर्फ बच्चे की ख्वाहिशात से नहीं, बल्कि अरबों डॉलर्स की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से है, जो इसकी तवज्जो हासिल करने के लिए डिजाइन की गई है। जीतना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल। और यही वो नुक्ता है जहां ये मॉडल वालिदैन से सबसे ज्यादा तकाजा करता है। ये सिर्फ टेक्निकल कंट्रोल की बात नहीं कर रहा, जैसे पासवर्ड या टाइम लिमिट लगाना। सही। बल्कि ये वालिदैन को डिजिटल एथिक्स का उस्ताद बनने को कह रहा है। समझाने का मतलब है कि आप बच्चे के साथ बैठें और बात करें कि कुछ मवाद क्यों नुकसानदेह है, ऑनलाइन प्राइवेसी क्यों जरूरी है, या वक्त का ज़ाया उनकी ज़हनी सेहत पर कैसे असरअंदाज हो सकता है। ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये निगरानी से ज्यादा रहनुमाई है। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि ये मॉडल वालिदैन से ये भी तवक्को करता है कि वो खुद भी इस डिजिटल दुनिया को समझते हो। बिल्कुल। आप वो चीज़ नहीं सिखा सकती जो आप खुद नहीं जानती। ये नुक्ता दरअसल वालिदैन को भी सीखने और अपडेट रहने पर मजबूर करता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये चारों नुकात मिलकर एक दिफाई हिकमत अमली बनाते हैं। नमाज और कुरान अंदरूनी दीवारों को रूहानी तौर पर मजबूत करते हैं, किरदार साजी अखलाकी बुनियाद को पक्का करती है, और डिजिटल निगरानी उस किले के मरकजी दरवाजे पर एक ज़हीन चौकीदार का काम करती है। जी, जो हर आने जाने वाली चीज को परखता है। और फिर 5वां और आखिरी नुक्ता है दुआओं की आदत डालना, खास तौर पर सुबह और शाम की दुआएं। ये क्या किरदार अदा करता है? देखें, अगर नमाज़े किले के सुतून हैं, तो दुआएं उसकी रोजाना की देखभाल हैं। ये दिन के आगाज और इख्तिताम को अल्लाह की याद से जोड़कर एक रूहानी हिसार कायम करती हैं। ये एक मुस्तकिल याद दहानी है कि इस किले का असल मुहाफिज इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह की ज़ात है। ये इंसान को आजिज़ी और तवक्कल सिखाती हैं। तो ये 5 नुकात मिलकर एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी तश्कील देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ किस लिए किया जा रहा है? ये किला किससे बचने के लिए बनाया जा रहा है? यहाँ मवाद एक इस्तिलाह इस्तेमाल करता है, नजरियाती यलगार। इसका क्या मतलब है? इससे मुराद जदीद दौर के वो अफकार, नज़रियात और तर्ज ज़िंदगी हैं जो इस मवाद के मुताबिक इस्लामी अकायद और इक़दार से टकराते हैं। ये कोई फौज नहीं है जो सरहदों पर खड़ी है, बल्कि ये ख्यालात का हमला है जो इंटरनेट, मीडिया और तालीम के जरिए हमारे घरों और जहनों में दाखिल हो रहा है। और ये मवाद इसे आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज करार देता है। जी। और इसका मुकाबला करने के लिए जो हल पेश किया गया है वो बहुत दिलचस्प है। कहा गया है कि ईमान की हिफाजत सिर्फ जज्बात से नहीं, बल्कि इल्म और अमल से होती है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि अक्सर ऐसे हमलों का जवाब गुस्से या जज्बाती नारों से दिया जाता है। जी, और ये इस मवाद का सबसे गहरा तज्जिया है। ये कह रहा है कि अगर आपके नजरियाती किले की बुनियादें कमजोर हैं, तो सिर्फ जज्बाती नारे उसे बचा नहीं सकेंगे। बुनियादों को मजबूत करने के लिए इल्म चाहिए। तो इसलिए 3 मशवरे दिए गए हैं। सही अकीदा सीखो, मुस्तनद उलमा से रहनुमाई लो, और शुकूक व शुबहात का जवाब इल्म से दो। जी, जज्बात से नहीं।
لیکن آج کی ڈیجیٹل دنیا میں مستند عالم کی تعریف کیا ہے؟ جہاں ہر کوئی آن لائن ہے، یوٹیوب پر ہزاروں چینلز ہیں، ایک عام انسان کیسے فرق کرے کہ کون سا ذریعہ قابل اعتبار ہے اور کون سا نہیں؟ یہ اس ماڈل کا سب سے کمزور یا یوں کہیں کہ سب سے چیلنجنگ پہلو ہے۔ ذریعہ یہ تو بتاتا ہے کہ مستند ذریعہ تلاش کرو، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کیسے تلاش کرو۔ آج کے دور میں مستند ہونے کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے۔ اس کا عملی حل شاید یہ ہے کہ کسی ایک شخصیت پر انحصار کرنے کے بجائے انسان کو خود تنقیدی سوچ کی تربیت دی جائے۔ اسے سکھایا جائے کہ دلیل کو کیسے پرکھا جائے، ماخذ کی تحقیق کیسے کی جائے اور مختلف آراء کا موازنہ کیسے کیا جائے۔ تو یہ ماڈل علم پر زور دیتا ہے، لیکن علم تک پہنچنے کا راستہ بتانے میں مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکوک و شبہات کا جواب علم سے دینے کے لیے پہلے علم حاصل کرنے کا صحیح طریقہ سیکھنا ضروری ہے۔ یہ ایک طرح سے تنقیدی سوچ کو اپنانے کی دعوت ہے، لیکن ایک خاص دینی دائرے کار کے اندر۔ بالکل، یہ کہہ رہا ہے کہ سوالات سے نہ ڈرو۔ اگر کوئی مشکل سوال ذہن میں آتا ہے یا باہر سے کوئی اعتراض اٹھایا جاتا ہے تو اسے دباؤ مت، اس پر غصہ مت کرو، بلکہ اسے ایک موقع سمجھو اپنی فکری بنیادوں کو مزید مضبوط کرنے کا۔ جاؤ اور اس کا علمی جواب تلاش کرو۔ یہ ایک بہت فعال اور پر اعتماد سوچ ہے۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو یہ مواد معاشرتی اصلاح کا ایک ایسا ماڈل پیش کرتا ہے جو اوپر سے نیچے کے بجائے نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ معاشرے کو بدلنے سے پہلے اپنے گھر کو بدلو، اور اس کے لیے یہ ایک واضح، قابل عمل پلان دیتا ہے جس میں روحانیت، اخلاقیات اور جدید چیلنجز سب کا احاطہ کیا گیا ہے۔ جی، یہ گھر کو ایک ایسی نرسری بنانے کی کوشش ہے جہاں ایک خاص قسم کی شخصیت پروان چڑھائی جائے۔ ایک ایسی شخصیت جو روحانی طور پر مضبوط ہو، اخلاقی طور پر پختہ ہو اور فکری طور پر جدید چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس ذریعے میں ساری توجہ گھر کے اندر ایک مضبوط داخلی ڈھانچہ بنانے پر ہے تاکہ وہ بیرونی نظریاتی یلغار کا مقابلہ کر سکے۔ یہ ایک بہت جامع اور مربوط پلان لگتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس نقطہ نظر سے متفق ہیں۔ جی، اور یہیں سے ایک آخری سوچ یا ایک سوال ابھرتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ذریعہ گھر کے اندر ایک مضبوط قلعہ بنانے پر بہت زور دیتا ہے، لیکن اس قلعے میں تربیت پانے والا فرد جب اس سے باہر قدم رکھتا ہے، کالج، یونیورسٹی، دفتر یا ایک متنوع معاشرے میں، تو وہ مختلف نظریات اور عالمی خیالات کے ساتھ کیسے تعامل کرتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیا یہ قلعہ اسے دنیا سے الگ تھلگ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے یا اسے دنیا کے ساتھ ایک خاص انداز میں معاملہ کرنے کے لیے تیار کرنے کے لیے؟ اصلاح کے اس داخلی ماڈل اور گھر سے باہر کی وسیع اور متنوع دنیا کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہوگی؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ مواد ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔